مخاصمہ اور اس طرح وغیرہ وغیرہ جو سارا کچھ پڑھ لیا، اس میں جو باب نمبر 2 پہ آیات مخاصمات ہے، یعنی بحث مباحثے کی آیت ہے کہ اللہ نے کس طرح یہ مخاصمہ کیا ہے ان یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ وہ آج ہم وہ پڑھیں گے. اب دیکھو، جیسے پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ قرآن مجید میں 4 گروہ قوموں سے مخاصمہ کیا گیا ہے. یہ اس میں ہے مشرکین ہے، منافقین ہے، یہودی ہے اور عیسائی ہے. بحث مباحثہ کیا گیا ہے. اس بحث مباحثے کے 2 حصے ہیں. دیکھو یہ بحث مباحثہ کی نوعیت کیا ہے، کس طرح ان کے ساتھ مباحثہ وہ ہوا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ نمبر 1 پہلا حصہ وہ ہے جس میں ان کی غلط عقیدوں کی تردید کی گئی ہے. یعنی پہلا بنیادی طور پر بحث مباحثہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط عقیدوں کی تردید کی ہے، یہ تو ہو گئی بات. دوسری نمبر کیا ہے، دوسری حصے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا گیا ہے، ان کے اعتراضات کا جوابات دیا گیا ہے. سبق ٹھیک ہے، تو یہ دوسری حصے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا وہ جواب دیا گیا ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ نے وہ یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا بھی جائے، اس کو بے شک آپ اپنے پاس جس سمے نوٹ بھی کر لے کہ یہ جو مخاصمہ ہوا ہے بنیادی طور پہ کہ کتنے حصے، تو 2 حصے. کس طرح مباحثہ ہوا ہے، تو پہلے آپ یہ کہ غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے اور دوسرے میں ان کے غلط اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب مشرکین کی عقائد کیا تھے اس کو ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. اصل میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو مشرکین تھے یہ خود کو غلط نہیں کہتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی پر قائم ہیں. ہم کس طرح غلط ہیں؟ ہم تو صحیح ہیں، جو ملت ابراہیمی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام جو دین اسلام جو پیغامات اللہ سے لے کر آئے تھے، ہم تو اس پر عمل کرنے والے. اب ہم پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دین ابراہیم کے اعمال کیا تھے. جو دین ابراہیم کے جو اعمال تھے وہ 100% ہمارے بھی دین محمدی میں بھی وہی اعمال ہے. لیکن چونکہ وہ تو اس طرح نہیں کرتے تھے، انہوں نے اس میں رد و بدل کیا تھا، اس میں کچھ بدعات جو ہے نا وہ بھی ایڈ کر دیا تھا، پھر بتوں کی پوجا پاٹ اور یہ سارا کچھ وغیرہ. پہلے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں کہ دین ابراہیم میں طریقہ کار کیا تھا اسلام پر اور دین پر عمل کرنے کا. تو وہ یہ تھا. دیکھ، نمبر 1 خانہ کعبہ کا حج کرنا. یعنی جس طرح ہمارے ہاں خانہ کعبہ کا حج ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس کی دین میں یہی کچھ تھا. نمبر 2 نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا. نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہم بھی کرتے ہیں، ادھر بھی ہوتا تھا. نمبر 3 جنابت کی حالت میں غسل کرنا، ابھی بھی ہے، اس وقت بھی تھا. نمبر 4 ختنہ کرنا اور دوسری فطری احکام کی پیروی کرنا. جس طرح بچوں کی ختنہ کیا جاتا ہے وہاں اس وقت بھی تھا، ابھی بھی ہے. اور دوسری فطری احکام کا مطلب کیا ہے، بال چھوٹے کرنا، مونچھی چھوٹے کرنا، ناخن چھوٹے کرنا وغیرہ وغیرہ اور بھی چیزیں ہیں. نمبر 5 حرمت والی مہینوں کا احترام کرنا، اس وقت بھی تھا، لیکن آج یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. آج یہ حکم کیا ہو گیا، ابھی یہ حکم وہ منسوخ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6 مسجد حرام کا احترام کرنا، اس وقت بھی تھا، ابھی بھی ہے. نمبر 7 نسب اور رضاعت سے حرام ہونے والی عورتوں محرم عورت سے نکاح نہ کرنا، اس وقت بھی تھا، ابھی بھی ہے. اچھا، یہاں سے ایک ریلیٹڈ بات ہے کہ یہ جو جن عورتوں سے نکاح مثال تو حرام ہو جاتی ہے نا، یہ 3 قسمیں ہیں ان کے. ایک نسب سے، مثال کے طور جو نسب سے مطلب بھائی بہن کا وہ ہو گیا، اور ایک رضاعت سے، مثال کے طور پر اگر کسی بچی کو کسی عورت نے دودھ دے دیا اور تو اس عورت کے جو بچے ہوں گے وہ اس بچے کے بہن بھائی ہوں گے، لہذا ان کا آپس میں نکاح وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے یہ. اور ایک ہوتا ہے حرمت مصاہرت، دامادی رشتہ جس کو کہتے ہیں، دامادی رشتہ. مثال اگر کسی نے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کی تو اس لڑکی کی ماں اور اس لڑکی کی ماں یا دادی وغیرہ وہ اس کے شوہر پر وہ حرام ہوگی، اور اس لڑکی کی بہنی بھی اس شوہر پر حرام ہوگی. ہاں اگر یہ لڑکی فوت ہو گئی تو بعد میں اس کے ساتھ بہن کے ساتھ نکاح وہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، انتہائی اہم سوال ہے یہ. تو جب ہم انشاءاللہ کتاب الطلاق اور نکاح پڑھیں گے تو ہمیں وہاں سے پتہ وہ چل جائے گا کہ نکاح کس طرح ہے، خلا کیا ہوتا ہے، اور طلاق کی کتنے اقسام ہیں. مثلا طلاق رجعی ہے، بائن ہے، معلز ہے، اور پھر طلاق سنت ہے، اور اس طلاق احسن ہے، حسن ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس طرح مہر کی کتنے مہر مسمہ ہے، مہر مؤجل ہے، مہر معجل ہے، اور مہر مثل ہے. یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں ہم ادھر ہی وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 8 جانوروں کو ذبح کر کے کھانا، ابھی بھی ہم اسی طرح کھاتے ہیں، اس وقت بھی دین ابراہیم میں بھی یہی تھا. نمبر 9 نہر کی طریقے سے اونٹ کی قربانی کرنا. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا بھی تو نہیں ہے، لیکن سعودی عرب میں جہاں پر اونٹ کی قربانی وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں نہر ایک طریقہ ہوتا ہے ان کو ذبح کرنے کا، وہ کیا جاتا ہے. نمبر 10 اللہ کا قرب حاصل کرنے کی قربانی کرنا، خاص طور پر حج کے دنوں میں. تو اس وقت بھی حج کے دنوں میں قربانی اور آج کی. اچھا، حج سے ریلیٹڈ ایک بات یاد آ گئی. تو حج 3 قسمیں ہوتی. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 ہیں. حج قران ہے، حج تمتع ہے
اور اس طرح حج افراد ہے. کون سی ہے؟ حج قران ہے، حج تمتع ہے، اور اس طرح حج افراد ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 حج وہ ہوتے ہیں. حج افراد کیا ہوتا ہے؟ حج افراد وہ جس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں صرف حج کیا جاتا ہے، اس میں قربانی بھی فرض وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور حج قران کیا ہوتا ہے؟ قران یہ ہوتا ہے، یہ تعریفات جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، یہ انٹرویو کے حوالے سے خاص کر. تو حج قران یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک ہی احرام کے اندر عمرہ بھی کیا جائے، اور اسی احرام کے اندر پھر اس کو اتارے بغیر اس میں حج بھی وہ کیا جائے، تو اس کو حج قران کہا جاتا ہے. قران کا مطلب قرن سے ہے پیوست ہونا، تو چونکہ اس میں بھی حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو حج قران بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ہوتا ہے حج تمتع. حج تمتع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کیا جائے، عمرے کے لیے الگ احرام باندھا جائے، اور پھر دوسرا احرام کھول کر دوبارہ احرام باندھا جائے، اور اسی میں حج بھی کیا جائے، تو اس کو حج و تمتع وہ کیا جاتا ہے. یہ ہو گیا حج. اور آپ علیہ السلام نے جو حج کیا تھا وہ حج قران وہ کیا تھا. یہ بھی آپ ذہن میں کہ آپ علیہ السلام نے کون سا حج کیا تھا؟ تو حج وہ قران کیا تھا. چلو یہ تو وہاں سے ریلیٹڈ بات ہے جو میں نے آپ کو وہ بتا دی. ٹھیک ہے. اب کیا ہے 10ویں نمبر پر یہ بھی ہو گیا. اب یہ تھے کس کے اعمال تھے؟ یہ اعمال جو تھے وہ ان کے تھے دین ابراہیم علیہ السلام ان کے پیروکار. اب ان کے کیا اعمال ہیں؟ اب ان کے جو مثال کے اعمال تھے وہ یہ تھے. لیکن 6 نمبر کے بعد دیکھو، لیکن مشرکین کی اکثریت ان سب باتوں کو بلا چکی تھی. اب دیکھو وہ تو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا. وہ اکثر کو بلا چکے تھے اور بدعات کو ان میں شمار کیا تھا دین ابراہیم میں. وہ اس طرح مثلا قتل، چوری، زنا، سود، ڈاکہ بھی دین ابراہیم میں حرام تھا، اور ان تمام چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا. مگر مشرکین میں یہ سب برائیاں موجود تھی، اور وہ اپنے خواہشوں کے پیچھے چلتے تھے. وہ شرک کرتے تھے، قرب کو، قیامت کو نہیں مانتے تھے. وہ نبوت اور رسالت کے منکر تھے. ان کے ہاں ظلم و زیادتی اور ہر قسم کی برائی عام تھی. جاہلیت کے برے رسم و رواج تھے، ان میں سچی عبادت کی روح ختم ہو چکے تھے. اب ان تمام امور کی تشریح کی جاتی ہے. دیکھو کس طرح مثال ان میں بت پرستی پھیل گئی تھی، کس طرح وہ ڈاکہ اور رسالت اور نبوت کے وہ منکر ہو گئے تھے. یہ تمام چیزوں کی ابھی وہ تشریحات بھی وہ کر لیتے ہیں. دیکھو نمبر 1 شرک. اب شرک تو دین